इस्लामियत की बुक्स निकालने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला चैप्टर हम रीड कर रहे थे। इस्लामियत की बुक निकाले, उन्होंने कहा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला चैप्टर है, पेज नंबर 119। मैंने शाम में रोटी क्वेश्चन है, झैल अल्फाज में से दो हमायनी है और एक नहीं है। जो हमायनी नहीं है उससे गेट दायरा बनाए। ये वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 120। हेलो पेज नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदरजा झैल में से कौन सी बात किसने की है, दिए गए खानों में लिखें। ये मैं आपको बताऊंगी और आपने इन ब्लॉक्स में लिखना है। कहाँ सबसे पहले मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करूंगा और ज़मीन पर उसको अपना खलीफा बनाऊंगा। ये बात अल्लाह ताला ने की थी। इस ब्लॉक में लिखें अल्लाह ताला। पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 4। मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करूंगा और ज़मीन पर उसको अपना खलीफा बनाऊंगा। इसमें लिखें अल्लाह ताला। सेकंड है, मैं आदम से अफजल हूँ इसलिए कि आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। ये इब्लीस ने कहा था। सेकंड ब्लॉक में लिखें इब्लीस। फर्स्ट ब्लॉक में लिखना था अल्लाह ताला, सेकंड ब्लॉक में लिखें इब्लीस। थर्ड है, मरदूद यहाँ से निकल जा और तेरा जो जी चाहे कर। ये भी अल्लाह ताला ने कहा था। इस थर्ड ब्लॉक में भी लिखें अल्लाह ताला। पहले में लिखना था अल्लाह ताला, सेकंड में इब्लीस, थर्ड में अल्लाह ताला। आगे नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 121।
ابلیس کی خرابیاں دیے گئے خانوں میں لکھیں گے، بلاکس دیے ہوئے ہیں، ان میں ہم نے لکھنا ہے کہ ابلیس میں، شیطان میں کون کون سی برائیاں تھیں۔ فرسٹ میں لکھیں ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ میں اسکرین پہ لکھ رہی ہوں، اسکرین سے دیکھ کے لکھیں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نیکسٹ میں لکھنا ہے ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ابلیس، یہ میں اسکرین پہ لکھ رہی ہوں، اسکرین سے دیکھ کے لکھیں۔ تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ تھرڈ میں لکھنا ہے ابلیس اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ نیکسٹ ٹیچر فل ان دی بلینکس ہیں۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام ڈیش چاہتا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا چاہتا تھا۔ سیکنڈ والے آپشن پہ ٹک کریں۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا چاہتا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ فرسٹ والا سینٹینس ہے، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیاں دیے گئے خانوں میں لکھیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیاں لکھنی ہیں۔ فرسٹ بلاک میں لکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہتے تھے۔ نیکسٹ میں لکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً معافی مانگی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً معافی مانگی۔ چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے تاکہ ان لوگس پہ پورا آ جائے۔ نیکسٹ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ یہ ہو گیا سب کا؟
آگے کام کرواؤں؟ ہم نیکسٹ پیج نمبر 120 پہ آئیں. وہاں پہ شارٹ کوسچنس دیے ہوئے ہیں. پیج نمبر 120 یہ مختصر جوابات ہیں. اب ہم نے یہ کرنے ہیں. فرسٹ کوسچن ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد ابلیس کس موقع کی تلاش میں رہتا تھا؟ پیج نمبر 117 پہ آئیں. پیج نمبر 117 سیکنڈ لائن. یہ جہاں پہ میں نے یہ اسپوٹ لائٹ نظر آ رہی ہے وہاں سے کوسچن سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے. یہ مارک کر لیں, نشان لگا لیں اس کوسچن کا. وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے. وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے. نیکسٹ کوسچن ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کیا کہہ کر بہکایا؟ اس کے نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے نا لاسٹ پہ یہ تم, یہاں سے کوسچن نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے. تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ ہے کوسچن نمبر 2. آپ نے لکھنا ہے 1SQ یعنی فرسٹ شارٹ کوسچن, سیکنڈ کا نشان لگانا ہے تو 2SQ سیکنڈ شارٹ کوسچن, کیونکہ آپ نے لانگ کے بھی نشان لگایا ہے تو دونوں مکس ہو جائیں گے. تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ کوسچن نمبر 2 ہے. تھرڈ کوسچن ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح معافی مانگی؟ پیج کے لاسٹ میں آئیں.
سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں۔ یہاں سے کوسچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، لکھیں 3 SQ۔ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں۔ یہاں سے کوسچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیکسٹ پیج پہ بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، وہاں پہ کوسچن نمبر 3 اینڈ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ پیج نمبر 118 کے فرسٹ لائن کے لاسٹ پہ۔ فورتھ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر کیا ہدایت دی؟ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، فورتھ لائن سے۔ زمین پر بھی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن ابلیس موجود رہے گا اور تم کو اس سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ زمین پر بھی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن ابلیس موجود رہے گا اور تم کو اس سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ یہ کوسچن نمبر 4 ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ پیج نمبر 118 کی لاسٹ لائن پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 5th شارٹ کوسچن ہے۔ 5SQ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو میرے سے پوچھ لیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کچھ سمجھ نہیں آیا تو میرے سے پوچھ لیں. کلاس 5 آپ نے کچھ پوچھنا ہے, کوئی کنفیوژن ہے یا کچھ سمجھ نہیں آیا, کچھ مسنگ ہے تو پوچھ لیں میرے سے, میں آپ کو کمپلیٹ کروا دوں. ٹیچر جو پیج نمبر 119 ہے جی اس کے نیچے مندرجہ ذیل الفاظ سے الگ معنی والے الفاظ کے گرد دائرہ بنائیں. یہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے, میں کروا دیتی ہوں. اوکے مس. جن کو میں نے سرکل کیا ان کو سرکل کر لیں. دوست, ملاپ, تنقید, بیماری, انسان, ظاہر, عاجزی, دھوپ. ٹیچر کر لیا. اوکے, جو کام آج کا آیا وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا. یس ٹیچر. اب جو میں نے آپ کو شارٹ کوسچنس مارک کروائے ہیں وہ, اور جو کوسچنس ہم نے لاسٹ ٹائم مارک کیے تھے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور آپ کو یہ یاد بھی ہونے چاہیے. بک ورک بھی لرن کرنا ہے اور شارٹ کوسچنس, لانگ کوسچنس بھی لرن کرنے ہیں. اور لانگ کوسچنس اور شارٹ کوسچنس آپ نے اپنی کاپیز پہ بھی لکھنے ہیں. یہ آپ کا کاپی ورک ہے. ٹیچر وہ والے بھی لکھنے ہیں جو پیج نمبر 120 پہ ہیں. ہاں جی, وہ والے بھی لکھنے ہیں. اوکے.